بھی اللہ نے بات یہ بتائی ہے، سبحان کے نام کے ساتھ اللہ نے آیت نازل فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بن کے آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ میرے بھائیوں کو دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک۔ سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک، ہر عیب سے پاک۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے نہیں، ہر چیزوں سے پاک۔ جیسا دنیاوی اعتبار سے انسان کو ضرورت کچھ کام کرنا ہے تو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان ضرورتوں سے پاک۔ مخلوق کو ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کو نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور آج کی جو رات ہے وہ بہت مبارک رات ہے، یہ آپ کو بھی واقعی پہ اس بات سے کہ معراج کی رات، بلندی والی رات، فضیلت والی رات، اونچائی والی رات، مرتبے والی رات۔ بہت سی علماء کرام نے بہت سی اس کی تفسیر، اس کے معنی بتائے ہیں۔ اور کیونکہ معراج اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی بہت بڑا اعزاز کہ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگ اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے جب التجا کی، اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ تم دنیا کی آنکھ سے ہمارا دیدار نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حجت کرے، بہت زیادہ عاجزی انکساری کرے، روایت میں بات ملتی ہے، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس مقام پر آؤ، اس پہاڑ پر ٹھہرو، ہماری تجلیوں میں سے، ہمارے نور کی تجلیوں میں سے ایک تجلی ہم اس پہ ڈالیں گے، اگر وہ برداشت کر سکتے تو پھر تم دیکھ سکتے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کے کروڑوں کروڑوں حصوں میں سے ایک حصہ، نور کے کروڑوں حصوں میں سے ایک حصہ جب تجلی کا، نور کا اپنا پہاڑ پر ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو، وہ جل گیا پورا پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کرا۔ معراج جو ہے بہت کامیابی کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ جب انسان مصیبتوں میں تھک جاتا ہے، پریشانی میں تھک جاتا ہے، دب جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے راحت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ آیت بھی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بس ہر مشکل کے بعد راحت ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد راحت ہے۔ جب مصیبتیں پہاڑ بن جاتے ہیں، زندگی دوبر بن جاتی ہے، انسان حالات آتے ہیں، تو اس کو امید رکھنا چاہیے کہ آپ حالات بدلنے والے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں اس کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس کی تنبیہ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اس چیز کا بھی جائزہ لے لینا کہ ہمارے لیے جو حالات آئے ہوئے ہیں تنبیہ کے واسطے ہے یا آزمائش کے واسطے۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت حالات آئے مکی کی زندگی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، بولے، بہت سمجھائے کرے، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، تقریباً لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لانے کے باوجود بھی آپ کا مددگار، آپ کے مددگار تھے، جس میں ابو طالب بھی تھے جو کہ مکی کے سرداروں میں سے تھے، سردار حضرت علی کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگیز چچا۔ اور ان کے رہتے پر مکے کے لوگوں کی اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو کھلا کھلا تکلیف پہنچائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد یعنی 8-10 دن کے اندر دو ساتھیوں کا انتقال ہوا، ایک تو ابو طالب کا اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک گھر میں مددگار تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہمت دلاتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ اور ایک باہر سے ابو طالب تھے، حضرت علی کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی بہت مددگار تھے، آپ کی ایمان نہیں لائے تھے لیکن مددگار تھے، آپ کی زیر پرورشی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں۔ تو یہ دونوں ہستیوں کا جب انتقال ہوگا، آپ بے بس ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سپورٹ نہ باہر کا سپورٹ ہے نہ گھر میں اندر آئے تو گھر میں اندر سپورٹ ہے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام کا سفر کریں کہ وہاں کے لوگ شاید ایمان قبول کر لیں، اور آپ جانتے ہیں طائف کا جو واقعہ ہوا ہے، تینوں سرداروں کے پاس جا کر جب دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی ہے، تو وہ لوگ تینوں کے تینوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف ہو گئے، بولے کہ آپ کے سوا کوئی اللہ کو ملتا نہیں تھا۔ ایک سردار بولا آپ کے سوا آپ بھی اللہ تعالیٰ کو ایمان نبی بنانا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے نہیں چاہتا، کیونکہ اگر امام نبی ہے، سچے نبی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر میں آپ کا انکار کروں گا تو پھر خطرے سے خالی نہیں ہے، میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، اور اگر آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں تو میں جھوٹے لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہاں پر کچھ بھی مت کریے، آپ اپنی پسند جگہ جو رہتی ہے وہاں پر چلے جائیے، اور شریف لڑکوں کو لگا کر بھیج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریف لڑکوں کو لگا دیے تھے جو آپ کے اوپر بہت پتھر بازی کر رہے تھے، گالیاں پیٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ کر جوتیاں تک رنگین ہو گئی تھی۔ طائف کا واقعہ، ادھر ابو طالب کے انتقال کا واقعہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا واقعہ، یہ ایسے آگے تھے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس ہو گئے تھے، بہت ایک دم غمگین ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمایا، آپ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نیند میں تھے، تو آ کر روایت میں مختلف باتیں ہیں، کیا ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے پاؤں مبارک کو نرمی کے ساتھ دبایا گیا، چھوا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ بعض روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پیروں کو قدموں کو چوما، بعض روایتوں میں آنکھیں لگائی، ایسا بھی بتایا گیا۔ تو بالجملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا اور فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس معراج کے لیے بلا رہے ہیں، ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں لے گئے، یعنی حتیم کے مقام پر لے گئے، جو کہ مکے کا ہی حصہ ہے، خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ خانہ کعبہ کو جب بنایا رہے تھے تو اس کا حصے کے پیسے نہیں تھے، تو جب قریش کے لوگوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا کہ بعد میں بنائیں گے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک کوئی جا نہیں سکتا، کوئی بادشاہ وغیرہ رہا تو خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، باہر طواف کرتے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر جو زیارت ہوتی ہے اندر جاتے ہیں، عام لوگ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی، وہاں پر قریش کے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا تو ان کا حصہ چھوٹ گیا تھا وہاں حتیم کا، وہاں پہ حتیم کے علاقہ مکے کے پاس میں تھوڑا سا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لے جایا گیا، بٹھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر یہ ناف تک ایسا جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا تو سینہ شق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر دونوں سینے کے دونوں پٹوں کو ایسا ہٹایا گیا، پھر اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور پھر دل مبارک کو بھی ایسا دو ٹکڑے کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے، پھر اس کو اچھی طرح سے دھویا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ میں 2 تخت لائے تھے، ایک میں پورا نور تھا اور ایک میں آب زمزم تھا، تو آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو اندر اور باہر اچھی طرح سے دھویا گیا، اور پھر جو نور لائے تھے وہ نور اس کے اندر ڈال کر پھر دل کو سمیٹ دیا گیا، تو دل جیسا تھا ویسا پیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بھی اچھی طرح سے آب زمزم سے صاف دھویا گیا، اور پھر وہ دل مبارک کو جہاں پر تھا وہاں پر رکھ دیا گیا، تو خطبہ کو رکھے ہیں جو جیسے دل کے وہ تمام چیزیں جیسے تھی ویسی پوری ہو گئی۔
پھر سینے کو ایسا دبایا گیا، ایسا نزدیک کیا گیا تو پھر وہ سینہ بھی چپک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے ہو گئے، کوئی نشان وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلے ہی بتا دیا اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ اگر ہم ترقی کرتے، ہم علم کے میدان میں اگر آگے رہتے تو یہ اوپن ہارٹ سرجری آج ہو رہی وہ آج سے 1400 سال پہلے ہی ہم بتا دی گئی۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، حرم سے مدینے کو لے گئے۔ مدینے میں براق تھی، سواری باہر نکلنے کے بعد میں براق سواری بلائی گئی تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھیے، آپ کے لیے سواری کا انتظام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر بیٹھے جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سواری تھی، تیز رفتار سواری تھی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر بیٹھے تو وہ بھٹکنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ آج کون سی ہستی تیرے اوپر سوار ہے؟ دنیا آخرت میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، ایسا مقام مرتبے والی جو کہ آج تیرے اوپر ہے۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر رہے تو براق ایک دم سہم گئے اور پسینہ پسینہ اور بھٹکنا چھوڑ گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے، اس کی رفتار ایسی تھی، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدم میری نگاہ جہاں پر تھی وہاں پر دوسرا قدم ہوتا، ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم جہاں پر نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں پر وہ براق کی دوسرا قدم رہتا تھا۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بھی تعلیم ملی کہ تیز رفتار سواری بھی مطلب بتائی گئی اس ٹائم پہ۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں آگے رہتے تو یہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے، افسوس کہ دوسرے لوگ اس میں آگے بڑھے تھے۔ تو پھر جب آپ سواری میں سوار ہو کر چل رہے تھے براق کے اوپر، ایک مقام پہ رکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اور کہنے لگے کہ یہاں پر اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کون سا مقام ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ مدینہ منورہ ہے، آپ کو ہجرت کر کے مکے سے یہاں پر آنا ہو۔ پھر آگے بڑھنے کے بعد میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے مقام تھا، وہاں پر اتارا گیا، وہ مقام بتایا گیا۔ پھر آگے گئے عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہ مقام بتایا گیا، یعنی مقامات کی معلومات کراتے لے کے گئے۔ اور پھر ایک بیت المقدس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ایک خوشبو محسوس ہوئی اور مانے لگے جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی باندھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، تو فرعون نے اس کو ایمان سے ہٹانے کے لیے برغلایا لیکن وہ نہیں مانی، تو اس کو عذاب میں یعنی کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس کو ڈال دیا گیا اس کے بچوں سمیت، تو وہ تینوں اسی تیل کے اندر شہید ہو گئے۔ ان تینوں کی وجہ سے وہ جو جسم کی ہڈیاں وغیرہ تھی اس کو وجہ سے ایک جگہ پہ دفنایا گیا، تو یہ خوشبو اس کی جگہ کی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، پھر آگے بڑھے، بیت المقدس میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر اپنی اونٹنی کو وہاں پر براق جو تھی وہاں پر باندھا۔ یہاں پر یہ تعلیم دی گئی، بتایا گیا کہ اپنی چیز کی حفاظت کرنا، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں تھا کہ براق چلے جائیں گے، اللہ کے حکم سے تھی وہ چیز، لیکن یہاں تعلیم یہ دی گئی کہ اپنے سامان کی آپ حفاظت کرنا ہے، بھروسے پہ نہیں بیٹھنا، حفاظت کرنا ہے، پھر دعا بھی پڑھنا ہے ہمارے کو، اگر کوئی چیز ہم کہیں رکھ رہے ہیں تو دعا بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر جو کام کرنا ہے کر کے دعا پڑھنا ہے۔ ہم خالی رکھ کے اللہ بھروسے پھر چھوڑ دیں گے ہمیں تو نہیں ہوگا، نہیں، بس تعلیم دی گئی ہماری کہ سواری کو رکھا گیا، وہاں پر باندھ دیا گیا اسے، اور اندر جب گئے بیت المقدس میں تو وہاں پر تمام علیہ السلام موجود تھے، صفیں بنائی ہوئی تھی، انہیں نماز کے لیے انتظار میں تھے سب تمام پیغمبر، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، وہ تمام کے تمام سب بنے کھڑے ہوئے تھے اور نماز کے انتظار میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی، امامت کی انبیاء علیہ السلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے، تمام پیغمبر جتنے بھی آئے تھے وہ تمام مقتدی بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے، امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلے، براق کو وہاں پر چھوڑ دیے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ چلتے گئے، تو پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان پہ لگے ہوا ہے، پٹکا مارے جبرائیل علیہ السلام، آواز دیے تو اندر سے آواز آئی، من کون؟ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میں جبرائیل علیہ السلام، تمہارے ساتھ کون ہے؟
بولے کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے وہ ہے. بولے کہ ان کو بلایا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بلایا گیا. حالانکہ تمام فرشتوں کے معلوم تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تمام آسمانوں میں سجاوٹ تھی, تمام جنت کو بھی سجایا گیا تھا, عرش پہ بھی پوری دھوم تھی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ تعلیم دی گئی ہمارے کو کہ ہم کسی کے گھر جائیں, کہیں پر جائیں تو پہلے آواز دی جائے. یہ تعلیمات ہے ہماری زندگی گزارنے کا. ہم کو طریقہ بتایا گیا کہ کسی کے گھر پہ جائیں تو پہلے آواز دیں وہاں, اور پھر جب اندر سے آواز کے ساتھ جب انہوں نے اجازت دی ہے تو ہم کو جانا ہے, ورنہ نہیں جانا ہے. حالانکہ یہاں پہ بلائے معلوم ہے سب کو, پورے فرشتوں کو بھی معلوم ہے. جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں انہوں ساتھ میں ہیں, اور پھر آواز دے رہے ہیں. تو بولے کہ کون ہے؟ بولے جبرائیل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے. تو پھر پوچھ رہے فرشتے اندر سے, ان کو بلایا گیا کہ یہاں پر؟ بولے کہ ہاں بلایا, اللہ کے حکم سے آئے. تو جب دروازہ آسمان پہلے آسمان کھلا, تو جب گئے سامنے دیکھے حضرت آدم علیہ السلام انتظار میں, استقبال میں. بولے کہ میرا بیٹا آ گیا, میرے نبی آ گئے. اور پھر دوسرے آسمان پہ گئے. دوسرے آسمان میں بھی کھٹکا مارے, آواز دیے. جبرائیل علیہ السلام کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ بولے کہ جبرائیل. بولے آپ کے ساتھ کون؟ بولے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے کہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہ ہاں بلایا گیا اللہ کی طرف سے. پھر دروازہ آسمان, دوسرا آسمان کھلا. پھر دوسرے آسمان پہ گئے. دوسرے آسمان میں حضرت زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات. انہوں نے بولے کہ میرا بھائی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے, استقبال کرے. پھر تیسرے آسمان پہ گئے, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پہ گئے, ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان پہ گئے, ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چھٹے آسمان میں گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ہر آسمان کے اوپر یہی ہو رہا کہ آواز دے رہے. اندر سے آواز آ رہی کون؟ بولے کہ جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں. بلایا گیا کہ ہاں بلایا گیا. جو جا رہے ہیں وہاں پر, اور جو پیغمبر وہاں پہ موجود ہیں, وہ لوگ استقبال کر رہے, کہہ رہے کہ ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. پھر ساتویں آسمان میں جب پہنچے تو ساتویں آسمان میں بھی ایسی آواز لگائی گئی. پھر جب آسمان کھولا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب ساتویں آسمان پہ گئے, تو وہاں پر ایک بیت المعمور خانہ کعبہ کی طرح وہاں پر بھی ایک خانہ کعبہ بنا ہوا ہے, جو کہ فرشتوں کے لیے ہے. وہ فرشتے وہاں پر طواف کرتے رہتے ہیں, اس کا ہر وقت میں طواف رہتا ہے, کوئی لمٹ, کوئی ایک منٹ بھی ایسا خالی نہیں رہتا. اور اس کی تعداد فرشتوں کی آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. 70,000 فرشتے ایک ساتھ طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں ایک ساتھ. پھر جب ان کا نمبر ایک بار طواف کرتے ہیں تو ان کا نمبر قیامت تک نہیں آتا, قیامت تک نمبر ہی نہیں آتا, خالی ایک بار طواف ہے. اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی وہ موجود ہے اور وہ عبادت کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے, جو کہ ضعیف حالت میں تھے, سفید داڑھی تھی, اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. روایتیں مختلف ہیں. کہ بعض روایت میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ ڈال کر, اور ایک روایت میں بھی بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی استقبال میں آپ کے ٹھہرے ہوئے تھے. برحال یہاں پر بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, ابراہیم علیہ السلام سے ملے. ابراہیم علیہ السلام اٹھے, ملاقات کریں, بولے کہ میرا بیٹا آ گیا اور میرے نبی آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناقہ کرے, گلے لگائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما. اتنے پیغمبر پہلے ملے, وہ لوگ ملاقات کرے, میرے بھائی آئے, میرے نبی آئے بولے, لیکن کوئی چوما نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرے تھے سب. لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, گلے ملے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو چوما. اور یہ بھی فرمایا کہ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت سے میرا سلام عرض کریں. تمام ساتھی کہیں وعلیکم السلام. تمام حضرات کہیں وعلیکم السلام. کوئی سلام کرتے ہیں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں, لیکن کسی کے ذریعے سے سلام آتا ہے تو اس کے سلام اس طرح سے کہنا ہے وعلیکم السلام. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنی امت سے میرا پیغام پہنچا دو کہ جنت کی زمین جو ہے وہ ایک دم زرخیز ہے. اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ کا امتی کہے گا, یا الحمدللہ کہے گا, یا اللہ اکبر کہے گا, ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرے گا, تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگے گا. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجیے سلام, صحابہ سے کہہ دیجیے سلام, اللہ والوں سے کہہ دیجیے سلام,
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت سے میرا سلام کریں. اپنی امت سے مطلب قیامت تک جتنی بھی انسان ایمان والے آئیں گے ان تمام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سلام رکھ دیا. اتنی بڑی فضیلت ہے. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, دیکھیں کہ ایک لشکر ہے, اتنا بڑا لشکر ہے کہ اس کی انتہا کہاں ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا, شروع کہاں ہو رہا لشکر اور ختم کہاں ہو رہا لشکر پتہ نہیں چلتا. حد نگاہ تک لشکر ہے پورا. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ جبرائیل یہ کیا ہے, کون ہے یہ؟ بولے کہ اللہ کا لشکر ہے, اور جب سے وہی لانا شروع کراؤں میں کبھی انتہا کو بھی نہیں دیکھا, ان کے کبھی ابتدا کو بھی نہیں دیکھا, میں کہاں سے شروع ہو رہا ہوں کہاں ختم ہو رہا اللہ کو معلوم. تو اتنا بڑا لشکر اللہ رب العالمین کا. پھر آگے پہنچے سدرۃ المنتہا پر. پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر میں ایک قدم بھی اگر یہاں سے آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیات سے جل کر ختم ہو جاؤں گا. میری حد تو جو ہے وہ تو بہت پیچھے چلی گئی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں, ورنہ میری جو حد ہے وہ تو پیچھے چلی گئی. میں یہاں تک آج پہلی بار آیا ہوں, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. پھر اللہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس بنائے, بات چیت ہوئی, تیار بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات. پوچھے میرے لیے کیا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ میری تمام زبانی جسمانی تمام عبادتیں جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے, اچھی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب اللہ آپ کے لیے ہوئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے لگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر سلامتی ہو, رحمت ہو اور برکتیں ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہم پر سلامتی ہو, ہمارے بعد جو آنے والے نیک ہیں اللہ ان پر بھی سلامتی ہو. قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اس وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں نہیں بولے, کسی حضرت حسین کے بارے میں نہیں بولے, اپنے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں نہیں بولے. سوچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے بارے میں بولے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی آپ کی جو ہو ہم پر بھی ہو, ہمارے بعد جو نیک لوگ آنے والے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے اوپر آپ کی سلامتی ہو. فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرشتے کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. اللہ سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, ملاقات ہوئی, دیدار ہوا, اور پھر جب واپسی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا, روایت میں بولتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری تو معراج ہوگی, میری امتی کی معراج. یہاں پہ بھی ہمارے کو یاد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا تحفہ فرمایا, 50 نمازوں کا تحفہ دیا. جو بندہ نماز پڑھے گا, نماز مومن کی معراج, نماز مومن کی معراج ہے. جب بھی معراج کرنا ہے آپ کو نماز پڑھی, آپ کی معراج ہو جائے گی. کیونکہ نماز صحیح اصول و آداب سے خشوع و خضوع کے ساتھ جس طرح سے پڑھنے کا حکم ہے اس طرح سے آپ پڑھیں گے, آپ کی منزل خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کا مقام و مرتبہ خود بخود بڑھتا چلے جائے گا. اسی لیے تو الصلاۃ معراج المؤمنین کا حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ نماز مومن کی معراج. 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آپ کی ملاقات کیسی؟ بولے کہ ہاں اچھی ملاقات. بولے کہ ہاں تحفہ دیے امت کو. بولے کہ 50 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں بہت ہوتی ہے, میری امت تو صرف 2 نمازیں بھی نہیں ادا کرتے, آپ جائیے کچھ کم کرا کے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر 45 نمازیں لے کر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بولے کتنے؟ بولے 45. بولے کہ اور کم کرائیے. اس طرح سے 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 5 نمازیں کم ہوتی گئی, اور پھر صرف 5 نمازیں باقی رہی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے کچھ کم کرا دیجیے, 5 نمازیں بھی بہت ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اب جانا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت میں 5 نمازیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اگر اب جاؤں گا میں تو پھر یہ 5 نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی, میری امت کے لیے کیا لے جاؤں گا. تو پھر وہ 5 نمازیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے.
اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان پہ بلایا تو جنت اور دوزخ کی بھی سیر فرمائی. جنت کے دروغ، جنت کے جو جنرل مینیجر بولو عام انسان کی زبانوں بولے صاحب، جو جنت کے بڑے تھے سردار بولے دروغ، نظمان جن کا نام ہے، جنت کے فرشتے ہیں اور انہوں پوری جنت کو سنبھالتے بولے دیکھے پورا دیکھ رہے ان کے ہاتھ میں نظمان جنت کے مالک. پھر وہاں جنت کی نظارے دیکھے، شہد کی نہر، دودھ کی نہریں، دودھ کی نہریں، جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کی حوریں وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی گئی. نیکی انسان کے لیے کیسے کیسے انعامات ہیں وہاں پر بتائے گئے. اور پھر دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی، دوزخ کے قریب سے بھی مطلب وہاں کے جو عذابات ہیں وہ بھی بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے، ایک فرشتہ بڑا پتھر لے کر انسان لے جائے گا، اس کے اوپر پتھر مار رہا ہے جس سے اس کا سر خیمے کی طرح گھسک جا رہا، پورا اس کا سر کچلا جا رہا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا جا کے دور گرتا ہے. پھر وہ فرشتہ جب وہ پتھر کو لے کر آتا ہے تو سر جیسے کہ ویسا ہو جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. جن کا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا اس کے لیے عذاب ہے کہ اس کو پتھر سے اس کا سر کچلا جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھ کر اسے تو بھلا دیا تھا، یہ قرآن پڑھ کے بھلا دیا تھا، اس کو بھی اس طرح سے عذاب ہوا. پھر آگے بڑھے دیکھیں کہ کوئی لوگ ہیں عورت اور مرد جن کو سر کے بل لٹکا دیا گیا ہے، یعنی پیروں اوپر ہے سر نیچے ہے ان کا اور ننگے ہیں وہ لوگ، اور نیچے سے دہکتی ہوئی آگ ان کو جھلسا رہی ہے، وہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں. جو علیہ السلام سے پوچھے کہ کیا ماجرا ہے، بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اچھے صحت مند رہتے پر بھی روزہ نہیں رکھتے تھے تو ان کے لیے عذاب ہو رہا ہے. پھر آگے بڑھے دیکھیں کہ چند لوگوں کے ہونٹوں کو قینچیوں سے چیرا جا رہا ہے، گلے سے لے کے گھٹی تک چیرا جا رہا ہے. جب ادھر کا صحیح چیرے تک ادھر کا صحیح ہو جا رہا، پھر ادھر کا کرے تک ادھر کا صحیح ہو جا رہا. تو اس طرح سے ان کا عذاب اور لوگ چیز رہے، چلا رہے، ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹیا جا رہا ہے. پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے کون ہے، بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے تھے تو ان لوگوں کو اس طرح سے عذاب ہوا. پھر آگے بڑھے دیکھیں کہ تندور ہے، آگ کی جو تندور رہتی ہے، روٹیاں میں بناتے ہیں تندور کی روٹیاں، وہ آگ کا تندور ہے، بڑا سا تندور ہے، اس کے اندر سے آگ دہک رہی ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور آگ کے شعلوں کے ساتھ مرد اور عورت حضرات بھی جو ہے وہ لوگ بھی بولتے سے اوپر آ رہے ہیں اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اس کے اندر تندور کے اندر نیچے چلے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ کے اندر وہ جل رہے ہیں. پوچھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، فرمانے لگے کہ وہ لوگ ہیں جو زانی ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، لوگوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے. آگے بڑھے دیکھیں کہ کوئی انسان ہے وہ جیسے آگ کو اپنے منہ کے اندر بھر رہا ہے، منہ جل رہا ہے، اس کا چیخیں مار رہا ہے، پھر بھی آگ ہے کہ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے. پوچھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، فرمانے لگے یہ لوگ وہ ہیں جو حرام چیزیں کھاتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھا لیتے تھے، حرام چیزیں کھا لیتے تھے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے تھے، حلال چھوڑ دیں حرام کھاتے تھے، ان کو یہ عذاب ہو. پھر آگے بڑھے دیکھیں کہ اچھا گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ گوشت کو چھوڑ کے لوگ کڑا بدبودار لاش پڑی ہوئی اس کا گوشت کھا رہے ہیں. پوچھے کہ کیا معاملہ، اچھا چھوڑ کے وہ لوگ برا کھا رہے ہیں اور وہ بھی لاش کا گوشت کھا رہے ہیں. فرمانے لگے کہ وہ لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ عذاب ہوگا. ہم تو آج کل کیا ہے، ٹائم پاس کا ٹائم فری کرنے کا مشغلہ بنا لیتے ہیں، ان کی بات کرتے رہتے ہیں، چغل کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. قبر میں بھی عذاب جو ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے جس میں آپ کو خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ قبرستان قبر کے قریب سے جا رہے تھے کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. فرمانے لگے کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ایسا عذاب ہو رہا ہے، عمل ایسا چھوٹا ہے کہ یہ لوگ اس سے بچ سکتے تھے لیکن لاپرواہی کریں جس کے عذاب کے مستحق ہوئے. ایک کو پیشاب سے بے احتیاطی کرتے، طہارت کا صحیح صفائی نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے بے طہارت رہتے تھے، چھینٹے اڑ کے تو چھوڑ دیے بتا، تو طہارت نہیں رکھتے تھے صحیح طرح سے، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر. اور دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے، تو قبر میں بھی اس کا سخت عذاب ہوتا ہے، اس لیے چغل خوری سے بچو. اور بھی بہت سے واقعات ماں باپ کے نافرمانوں کے ساتھ، ذبح کرنے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ بہت سے عذابات بتائے گئے کہ کوسے عمل کے اوپر کوسا عذاب ہے. اس طرح سے بتا کے لیے کیا ہے. اور جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے وہ
سواری وہاں پر موجود تھی، بیت المقدس کو واپس لے کے آئے، پھر وہ سواری کے اوپر بیٹھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے۔ مکے میں آنے کے بعد میں پھر جب اپنے گھر میں آئے تو گھر کی جو زنجیر دروازے کی کنڈی جو ہل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے واپس آئے تک کنڈی ہل رہی تھی، اور بسترے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو بسترے سے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا گرم پانا جو رہتا ہے 1-2 منٹ کا، 1-2 منٹ رہتا ہے گرم پانا میں، بیٹھے بیٹھے بھوکے تو اپنے کو دیکھو آپ جگہ پہ گرم پانا محسوس ہوتا ہے، تو وہ گرم پانا بھی محسوس ہو رہا تھا ان کے بستر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنی سی دیر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری باڈی کے ساتھ، صرف ذہن سے نہیں، یہ آپ میں دیکھ رہے ہیں نے پوری باڈی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ لے کے، مدینے سے بیت المقدس لے کے، بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کرائے، 7 آسمانوں میں لے کے عرش مولا بتائیں، جنت دوزخ دکھائے اور اپنا دیدار کرا کے واپس بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر جب جا کر حرم کے اندر لوگوں کو سمجھائے، بولے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایسا ایسا معاملہ ہوا میرے ساتھ میں کہ میں جنت بھی گیا، دوزخ بھی گیا، دیکھا وہاں پر بیت المقدس گیا، مدینہ منورہ گیا، تو لوگ ایک دم ہنسنا شروع کر دیے۔ اس ٹائم پہ جو مکے میں لوگ تھے پورا ہنسنا شروع کر دیے، بولے کہ یہ دیکھو ایک نئی بات شروع کر دی ہے انہوں، ایک انسان رات رات مکے سے مدینہ بھی گئے، اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو کئی دنوں کا سفر تھا، اور ایک ہی رات میں جا کر ان کے ذہن میں بیٹھنے والی بات نہیں تھی، تو لوگ مذاق اڑائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے ایک شخص اٹھ کے سیدھا بھاگا، آپ دیکھیں گے آپ کیا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے اے ابو بکر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مکے سے ایک ہی رات میں مدینہ جا کے آ گیا اور بیت المقدس بھی گیا؟ تو ورزستہ ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کہنے والے کون ہیں، کہنے والے کون ہیں، کس نے کہا یہ؟ بولے کہ آپ کے دوست محمد بن عبداللہ نے کہا۔ تو بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو حق بات ہے، میں اس کی تصدیق کروں، میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ تو جب سے آپ ابو بکر کا نام تھا، صدیق ان کا لقب پڑ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تصدیق کرنے والے۔ سب سے پہلی تصدیق انہوں نے جب جا کے ایسا سنا دی کہ ابھی یہ بھی نہیں بولے کہ اللہ کے رسول بولے یا نہیں بولے، نہیں مان، اللہ کے رسول ان کو سنائے بھی نہیں تھے، شخص جا کے بولا کہ آپ کے دوست بول رہے ہیں بات، بول کے بولتے کہ بولے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے تو بات مانتا ہے، وہ جا بھی آ سکتے ہیں، جا کے آ بھی سکتے ہیں۔ تو پھر لوگوں بولتے سب پوچھیں کہ بھائی ٹھیک ہے نشانیاں بتاؤ کچھ، تو ایسے نشانیاں بتایا، لوگ ایسا پوچھ رہے کہ انسان اگر جا کے آئے تو بول ہی نہیں سکتا، یہاں پہ یہ جیسا اپن مسجد میں کہیں چلے گئے کہ بھائی وہ ایسا کتنے کن کے بتاؤ، بولتے تو کیا بولیں گے اپن اتنے خود آئے تو ایسا ڈالے جب سے 1 سال ہونے کا آپ نے کو ابھی تک معلوم نہیں کتنے ٹائم ایسا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھا تو میرے کو خود نہیں معلوم کہ کتنے ٹائم ہے، کیونکہ ذہن میں نہیں رہتا، پارٹیکل ہے تھوڑی بیٹھے رہتا۔ تو ٹھیک ہے آپ مدینے میں گئے تو مدینے میں کیا ہے بتائیے، بیت المقدس میں گئے، ٹھیک ہے بیت المقدس میں دروازہ کتنا ہے، اس کے کھڑکیاں کتنے ہیں، اس کو وہاں پہ گنبداں کتنے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر نقش و نگار کیا ہے، ایسے سوال کرے تو بول ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بیت المقدس کو سامنے لا کے کھڑا کرتے، سوال کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے ہیں، انہیں دنگ رہنے کے بعد بات تو صحیح ہے کیونکہ ان کو خود بھی نہیں معلوم چیزیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ میں جب آ رہا تھا تو مدینے کے مکے کے باہر ایک قافلہ ہے جو آنے والا ہے، میری یہ سواری کے رفتار تھے، ان کا جو جانور تھا وہ بھٹک گیا تھا، تو لوگ ان کو پوچھو آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہ لوگ کا جانور بھٹک گیا تھا ٹائم پہ، اور اتنے دن میں وہ مکے میں داخل ہونے والا، وہاں جو سفر میں تھے وہاں سے یہاں پہ آنے میں اتنا دن ہوگا، وہ قافلہ یہ ٹائم پہ یہاں پہ آئے گا، تب پورا بتایا بعد میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیے اور کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے واقعے کے اوپر ایمان بھی لائے۔ پھر وہ بعد میں جب قافلہ آیا پھر ان سے پوچھے کہ ایسا ایسا ہوا کیا، تو بولے کہ ہاں بھائی ایسا ایسا ہوا تھا، تو پھر کئی جنے اس وقت میں بھی ایمان لے گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں بات یہی ہے کہ یہ مبارک رات ہے، ہم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے، نمازوں کی خاص اہمیت ہے۔ دیکھو جتنے بھی احکام آئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے پردے کا ہو یا شراب کا ہو، کسی بھی چیز کا حکم آیا ہے، حرام کا یا حلال کا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ لیکن نماز ایک واحد ایسا حکم ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دینا چاہا تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس نماز کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔
اسلام کے اندر نماز کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر سر کا مقام ہوتا ہے، کہ بغیر سر کے انسان کی زندگی نہیں رہ سکتی، اسی طرح بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہتا۔ کیا ہے؟ بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہتا۔ اس لیے نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ 5 وقت کی نماز کا جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر پابندی سے ادا کرے گا، ہم اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے، اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اس لیے ہم نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ جب مدینے کے اندر، مکے کے اندر صحابہ نماز کا تحفہ ملا گھوم رہے تھے، تو مشرکان مکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے نبی ایسی کیا چیز لالیے کہ جنت خزانے لالیے کہ جنت کے؟ بولے کہ جنت کی گجیاں لالیے۔ وہ تحفہ لا کے دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، وہ تحفہ لا کے دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں سے براہ راست لے سکتے ہیں۔ تو نماز کا تحفہ، تو نماز کو ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ نماز کی اہمیت ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں خیر و برکت، دنیا میں آخرت میں کامیابی ہم کو ملے۔ انسان جب نمازوں کا اہتمام کرتے رہتا ہے تو شیطان بھی اس سے ڈرتے رہتا ہے۔ جب وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کرنا شروع کرتا ہے، تو شیطان اس کو بہکانے لگتا ہے اور گناہوں کے اوپر اس کا اٹھانے لگتا ہے۔ اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم ایمان والے نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ جو حقوق بتائے گئے ہیں کہ حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ رات مبارک رات ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ عبادت کرنا چاہیں ساتھی عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کا جتنا دل ہو رہا ہے آپ عبادت کیجیے۔ نماز پڑھنا دل ہوا آپ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجیے، تلاوت کیجیے۔ جو کرتے ہیں ایک عمل آپ آسانی کے ساتھ میں بغیر کسی دباؤ کے آپ عبادت کیجیے۔ جب آپ تھک جا رہے ہیں، اب اس سے زیادہ اگر کہ آپ نہیں کر سکتے، تھکاوٹ آ جا رہی ہے، تو آپ آرام کر لیجیے۔ آرام کر کے فجر کی نماز ضرور پڑھیے۔ ہم رات بھر اگر عبادت کر رہے ہیں، فجر کی نماز اگر ہماری جماعت سے نہیں ہوئی اور فجر کی نماز اگر ہماری چھوٹ جا رہی، تو پھر ہماری رات تمام عبادت کرنا بیکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھے بعد میں شام میں بھی دورہ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک مقام پہ ایک جگہ گئے، سلمان رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، تو ان کے گھر کے پر گئے، انہوں گورنر ذمہ داری تھی، ان کو بھی منسٹر کی طرح تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی والدہ سے پوچھے کہ آج میں سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ تو فرمانے لگے ان کی والدہ کہ رات بھر عبادتیں کر رہا تھا، عبادتوں کے دور سے تھک گیا تھا، آنکھ لگ گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں رات تمام عبادتیں کر کے فجر میں چھوڑوں۔ تو اس کے اوپر توجہ دیں۔ ہم کیا ہے، رات میں تھوڑا جذبہ رہتا ہے، ایمانی جذبہ رہتا ہے، مبارک رات کے حساب سے اپنے کو بھی ہر ایک کو خوشی رہتی ہے کہ میں عبادت کروں، اور الحمدللہ کرتے ہیں، ساتھی جتنی بھی ہو سکتی عبادتیں کرتے ہیں۔ اور اینڈ ٹائم پہ کہا تھا تھوڑی دیر کے ساتھ لیٹ کے اٹھیں گے بولے ایسا آدھا ایک گھنٹہ ہے نا، بھی ایک آدھا گھنٹہ سو کے اٹھیں گے بولتے کہ آدھا فجر گول ہو جاتی ہے۔ ہاں فجر گول ہو جاتی ہے، تو فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کا مفہوم و خلاصہ ہے، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، وہ ساری رات عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، معراج کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اگر عبادت کرنا چاہیں، اگر نہیں ہے تو آپ آرام کر لے سکتے ہیں، لیکن ہم جیسا عام طور پہ دکھتا ہے کہ ہم روڈوں پہ جا رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے، کیا چیکم چاپ اٹھا رہے، گاڑیاں مپا رہے، ریسا مپا رہے، کیا کیا کی مرتبہ دکھا رہے، یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ یا تو آپ عبادت کیجئے یا تو آپ آرام کیجئے۔ دوسروں کی عبادت کے اندر خلل مت کیجئے، دوسروں کی نیند کے اندر بھی خلل مت کیجئے۔ ایمان والے ہی بلکہ نہیں، بلکہ غیروں کے لیے بھی ہمارے کو تعلیم دی ہے، ہمارے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا ہے ناجائز۔ ہمارے
ہماری عبادت کی رات ہے، بولے ہم نہ عبادت کرنا چھوڑ گئے، چیخ رہے چلا رہے دھوم مچا رہے آوازہ کر رہے کھارا نہ مار رہے دھوم کر رہے، لوگ کوئی ضعیف ہے کوئی پریشان ہے، کوئی صبح میں ڈیوٹی کو جانا ہے، کسی کو ایگزام میں جانا ہے، کچھ مسائل ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ ایمان کے تقاضے نہیں ہیں، یہ اسلام کا ہی نہیں ایسا اصول، کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچنا ہے اور ہم تو ناجائز تکلیف پہنچا رہے لوگ، تو ایسا مت کیجیے آپ۔ بہت سے لوگ کیا ہے کہ عنوان بنا دیے کہ بولتے تو کیا ہے